بسم الله الرحمن الرحيم من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات محترم سامعین کرام، بزرگوں، قابل احترام دینی بھائیوں، سورہ آل عمران کی 26ویں اور 27ویں آیات کی تفسیر پچھلے ہفتے بھی ہو چکی تھی. آج کے درس قرآن میں پھر ان آیات کی تلاوت کی گئی ہے. مقصد یہ ہے کہ یہ مفہوم اس طور پر ہمارے دل و دماغ میں پیوست ہو جائے، رچ بس جائے، ہمارا یقین ایسا قائم ہو جائے کہ اس سلسلے میں ہم کبھی بھی گمراہی کے شکار نہ بن سکیں. ہمیں اللہ رب العالمین نے مانگنے کا طریقہ بتایا، اور پس منظر یاد رکھیے، جنگ بدر کے پس منظر میں اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جنگ خندق، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ خندق کے پس منظر میں چٹان توڑ رہے ہیں، پھاوڑے چلا رہے ہیں، اور وہ بڑا چٹان سامنے آ رہا ہے، اور صحابہ جب آپ سے عرض کرتے ہیں کہ یہ ٹوٹتا نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھاوڑا لے کے اس پہ مارتے ہیں تو اس سے تیز روشنی، چنگاری بلند ہوتی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس چنگاری کی روشنی میں جو منظر دیکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بشارت دی گئی ہے مدائن کے محل کی، کسرا کے محل کی، اور روم کے محلات کی، اور صنعائے یمن کے محلات کی، کہ اس کو ہماری امت کے مجاہدین فتح کریں گے. اس وقت خواب و خیال میں بھی نہیں تھا، عالم اسباب میں کوئی ایسی چیز نہیں تھی، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی کہ ہماری امت کے افراد اس کو فتح کریں گے. تو زیادہ وقفہ نہیں گزرا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے یمن کو تو فتح کرا دیا خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور آن صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن کا حاکم بنا کر کے بھیجا. اور اللہ تعالیٰ نے روم اور ایران مکمل طور پہ حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں فتح ہوا. اور اس کے بعد روم کا بڑا حصہ فتح ہوا، اور پھر بعد میں فتوحات کا سلسلہ جاری رہا، اور اس کے بھی بڑے حصے کو فتح کر لیا گیا. رومی، خاص طور پہ مشرقی روم، جو قسطنطنیہ کہلاتا تھا، ناقابل تسخیر سمجھتے تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق
آپ نے فرمایا تھا لَتَفْتَحُنَّ الْقُسْطُنْطُنِيَّةَ کہ تم ضرور فتح کرو گے قسطنطنیہ کو. تو اللہ تعالیٰ نے ایک مجاہد کو پیدا کیا جس کا نام تھا محمد، جس کی صفت بن گئی الفاتح. محمد ابن الفاتح نے قسطنطنیہ کے ناقابل تسخیر خطے کو بھی فتح کر. تو اس پس منظر میں دعا بتائی گئی کہ آپ یوں دعا کیا کیجئے کہ اے اللہ پوری سلطنت کے مالک، آپ جسے چاہیں حکومت عطا فرمائیں اور جس سے چاہیں حکمرانی چھین لیں، جسے چاہیں آپ عزت سے ہمکنار کریں اور جسے چاہیں ذلت سے دوچار کریں. ساری بھلائی آپ ہی کے قبضے قدرت میں ہے اور یقیناً آپ ہر چیز پر قادر ہیں. کبھی اللہ تعالی مچھر سے وہ کام لیتا ہے کہ نمرود کے عقل اور ہوش ٹھکانے لگا دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ چونٹیوں سے ہاتھیوں کو ہلاک کرواتا ہے. یہ ہمیشہ ہوتا رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا. اللہ پہ یقین ہونا چاہیے. جو اپنے کو سپر پاور سمجھتے ہیں یا اپنے کو سپر پاور کی ناجائز اولاد سمجھتے ہیں، انہوں نے سمجھ رکھا تھا کہ ایک پرندہ بھی ہم کو پر نہیں مار سکتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایسا دماغ ٹھکانے لگایا، ہوش ٹھکانے لگایا کہ بات سمجھ میں آئی یہ سارا نظام اللہ کے قبضے قدرت میں ہے. اس آیت میں یہی سبق دیا گیا ہے. اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، اللہ کی عظیم قدرت سے لو لگانا چاہیے. جب انسان کو ہمت ملتی ہے اللہ کی طرف رجوع کرنے سے، ایمان کی طاقت، ایمان ایک کنیکشن ہے جو بندے کا تعلق اللہ رب العالمین سے جوڑتا ہے. جب ایمان کے اور یقین کی طاقت ہوتی ہے تو یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتے ہیں عالم. جہاد زندگانی میں یہ مردوں کی شمشیریں. تو اس چیز کو ہر وقت سامنے رکھنا چاہیے. اللہ کی صفت تو یہ ہے کہ اللہ تعالی رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے. یعنی آپ دیکھتے ہیں رات کی تاریکی چھائی چلی جا رہی ہے. پتہ نہیں، اب تو بجلی کا سسٹم ہے لیکن آج بھی اگر بجلی خراب ہو جائے اور انورٹر بھی کام کرنا بند کر دے تو رات کی تاریکی بڑی خوفناک ہوتی ہے. لیکن کچھ ہی پل گزرتا ہے تو کہ ایسا لگتا ہے کہ اب تو دن روشن ہو گیا اور روشنی ہی روشنی ہے ہر طرف. معلوم ہوا رات آ گئی، ساری روشنی چلی گئی. یہ اللہ کا نظام ہے. کبھی روشنی بھی ہے، کبھی اندھیرا بھی ہے. اجالا اور اندھیرا دونوں اللہ کی طرف سے ہے. وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ. اور اللہ کا یہ نظام ہے کہ زندہ کو مردے سے نکالتا ہے. تو آپ دیکھیں انڈا ہے، بظاہر نظر آتی ہے، آپ کو کوئی روح نظر نہیں آ رہی اوپر سے، لیکن اللہ تبارک و تعالی جب وہ اس سے چوزا نکلتا ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے. یہ اللہ کا نظام. اسی طریقے سے زندہ سے مردے کو بھی نکالتا ہے. ایسا بھی، یہ بھی اللہ کا، یہ ایک تمثیلی انداز میں آپ سمجھیے اس کو کہ کبھی کبھی زندگی اور موت، مردنی، ایمان اور کفر کی تشبیہ ہوتی ہے. نبی کے یہاں نافرمان بھی پیدا ہوتا ہے، جیسے حضرت نوح کا ایک بیٹا، یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ آزر کے گھر میں حضرت ابراہیم جیسے موحد اور بت شکن بھی پیدا ہوتے ہیں. تو یہ بھی تعبیر ہے وَتَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِغَيْرِ حساب. اور آپ جس کو چاہتے ہیں بلا حساب و کتاب رزق عطا کرتے ہیں. کسی کو اتنا دے دیا کہ وہ رکھ نہیں پاتا ہے، کسی کو بقدر کفاف عطا کیا کہ کام چل جائے، کسی کو اتنا کہ تنگی ہوتی ہے اور وہ بچا بچا کر کے رکھتا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. رزق دینے والا وہی ہے. رزق کے سلسلے میں بھی اسی سے لو لگانا چاہیے. تو اس لیے
اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بے جان سے جاندار کو پیدا کرنے کی مثال، انڈے سے پرندہ کی پیدائش، اور جاندار سے بے جان کو وجود کرنے کی مثال پرندہ سے انڈے کی پیدائش، اس کا الٹ۔ اور پھر رزق ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو پیدا کرتے ہی رزق تلاش کرنا شروع کر دیتا ہے، اور کسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں غذا کا انتظام کر دیا۔ کس کی رزق کہاں پر ہے؟ آپ دیکھیں ایک پرندہ اڑ کے جاتا ہے اور شام کو پیٹ بھر کے آتا ہے، اللہ نے اس کے لیے انتظام کر رکھا ہے۔ اسی طریقے سے ہر انسان کے لیے اللہ تعالیٰ نے رزق کا انتظام کر رکھا ہے، لہذا اللہ پہ یقین رہنا چاہیے، اسی سے مانگنا چاہیے، اور یہ کشادگی اور یہ مال و دولت کا انبار اور یہ عزت اور یہ شہرت سب اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بشارت دی ہے کہ تم روم اور ایران کے محلات کو فتح کرو گے، تو وہ فتح ہو کر کے رہنا تھا، کیونکہ یہ اللہ کی قدرت میں ہے، جس کو چاہے اس کے تخت پہ بیٹھا دے۔ بلکہ تاریخ شاہد ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لا رہے ہیں، سفر ہجرت کتنا دشوار گزار سفر ہے، پیچھے سے تعاقب کرتا ہے سراقہ ابن مالک جیسا عرب کا شہ سوار تیز گھوڑا دوڑانے والا۔ اعلان کیا تھا قریش نے کہ جو محمد کو زندہ یا مردہ لائے گا پکڑ کر کے اس کو 100 سرخ اونٹ عرب کی سب سے بڑی دولت، سب سے بڑی دولت، گویا کہ آج کے حساب سے کہا جاتا ہے نا کہ کروڑوں میں کروڑوں دیا جائے گا۔ وہ گھوڑا دوڑاتا ہوا پہنچ گیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقوش پا کو تلاش کرتے ہوئے، لیکن جب قریب آیا کہ بالکل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ لے، تو اس کا گھوڑا ٹھیس لگتی ہے اس کے پاؤں میں، وہ پھسلتا ہے، گر جاتا۔ اس کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا تو کبھی نہیں، میں تو ایسا گھوڑ سوار ہوں کہ کبھی گھوڑا پھسل ہی نہیں سکتا، میں اس طریقے سے لگام پکڑے ہوا ہوں۔ تعجب ہوا۔ تو یہ مشرک تھا نا، تو مشرک لوگ کیا کرتے تھے؟ فال نکالا کرتے تھے۔ آج بھی دیکھتے ہیں کئی لوگ جو شرک کے جراثیم پائے جاتے ہیں وہ فال نکالتے ہیں، وہ جلدی سے تیر نکالا اور فال نکالا اس میں سے۔ تو اس میں یہ بات نکلی کہ اب آگے نہیں جانا ہے تم کو، اس فال کو بھی اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں کر دیا۔ کائنات کا نظام اللہ کیا ہے۔ پھر آگے بڑھو، پھر اس کے گھوڑے نے ٹپلا کھایا اور پھر گرا، پھر اس نے ایسے ہی کیا، تیسری بار بھی ایسے ہی کیا، اور اس کے بعد تو وہ گرا اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں گر پڑا۔ گرنے کے بعد کہ میں آپ کی جان کی امان چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا کہ وہ وقت کیسا ہوگا ایک سراقہ، جبکہ کسرا کے کنگرے اور کسرا کا تاج میری امت کے جیالوں کے سر پہ ہوگا۔ کا ایسا وقت آنے والا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا وقت آ کر رہے گا، اور وہ تاج تمہارے سر پہ پہنایا جائے گا۔ وہ مشرک آدمی وہ پریشان ہو گیا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، لیکن حضرت سیدنا عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب کسرا کا سونے سے اور جواہرات سے اور ہیروں سے مرصع تاج لایا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی تھی نا، اس دہقانی اس سراقہ ابن مالک کو تلاش کر کے اس کے سر پہ رکھا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت تھی، وہ پوری ہو کر کے رہی۔ اور یاد رکھیے اللہ کا اعلان ہے، ان الارض یرثها عبادی الصالحون، کہ یہ روئے زمین اس کے وارث، اس کے حکمراں تو میرے نیک بندے بنے۔ اگر وقتی طور پہ بدماش اور ظالم اور جابر لوگ بن جاتے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ یہ کیا ہے؟
اللہ کی طرف سے سزا ہے، ہمیں اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا چاہیے اور اللہ رب العالمین کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا يتخذ المؤمنون الكافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے ایمان والوں کو چاہیے کہ مسلمانوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بنائیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَن تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُقَاةً وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور جو ایسا کرے اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں مگر سوائے ایسی صورت کے کہ ان کے شر سے بچاؤ مقصود ہو۔ اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ اس آیت کریمہ میں اس زمانے کے جو مشرکین تھے ان کے بارے میں، یہود تھے، نصارہ تھے، تین کیٹیگری کے لوگ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتوں کا شکار بنایا تھا مکہ کے مشرکین نے۔ مدینہ تشریف لے گئے، آج رسول اللہ علیہ وسلم نے معاہدہ کیا وہاں کے یہودیوں کے ساتھ، لیکن یہودیوں کی فطرت میں وفاداری نہیں ہوتی، یہ ہر حال میں غداری کریں گے، یہ آپ کے پشت میں چھرا بھونکیں گے۔ تو انہوں نے غداری کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ کب؟ غزوہ خندق کے موقع پر۔ غزوہ خندق میں انہوں نے مشرکین سے ساز و باز کر لیا تھا، اس کے فوراً بعد غزوہ بنو قریظہ کی نوبت آ گئی۔ تو یہ ظلم، دھوکہ یہودیوں کی فطرت میں، مقدس سرزمین فلسطین میں انہیں پناہ دی گئی تھی، کوئی ملک ان کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ ان کو جرمنی میں لاکھوں کی تعداد میں قتل عام کا شکار بنایا گیا تھا، بھاگ بھاگ کر کے جو پہنچے تھے تو جگہ دی گئی تھی۔ لیکن پھر کیا ہوا؟ جو اس سرزمین کے اصل وارث تھے انہی کو بے گھر کر دیا، ان کے عرصہ حیات کو تنگ کر دیا، بے شمار عورتوں اور بچوں کو قتل کیا، ستاتے رہے، تنگ کرتے رہے۔ یہ ان کی شرست میں داخل ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سے ہو رہا ہے اور آج تک ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوتا رہے گا۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا کہ ہم نے کتاب میں لکھ دیا ہے کہ تم 2 مرتبہ روئے زمین میں فساد برپا کرو گے اور ہر مرتبہ ہم تمہارا دماغ ٹھیک کریں گے، علاج کریں گے۔ 2 مرتبہ ہو چکا ہے ان کا علاج۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ نے علاج کروایا بخت نصر کے ذریعے، فجاسو خلال الدیار، گھروں میں گھس گھس کے مارا۔ پھر توبہ اللہ کیا تو حالات صحیح ہو گئے، اللہ کی طرف رجوع کیا، گناہوں پہ نادم ہوئے تو حالات ٹھیک ہوئے۔ اسی کو فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا۔ اور اس کے بعد پھر انہوں نے بدماشی کی حضرت مسیح علیہ السلام کے زمانے میں، اور ان کی سزا کا جو عارضی طور پہ جو لوگ سمجھتے تھے پھانسی اور سولی دی گئی، اگرچہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا لیکن ظاہری طور پہ وہاں تک پہنچنے یا اس کا جو سبب بنے وہ یہودی لوگ تھے۔ چنانچہ اس زمانے میں بادشاہ ہے تیتس، اس کے زمانے میں پھر یہی سارے حالات ان کے ساتھ پیش آئے، اور اخیر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر دوبارہ ظلم کرو گے تو پھر تمہارا ہم علاج کروائیں گے۔ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم ظلم کرو گے تو ہم تمہارا علاج کریں گے۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، علاج کے لیے اللہ تعالیٰ افراد کو اور اپنی فوج کو تیار کر دیتا ہے۔ بہرحال تو یہ فرمایا کہ ایمان والے منکروں کو اپنا دوست نہ بنائیں، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا غیر ایمان والوں سے ہم دوستی کر سکتے ہیں کہ نہیں، ان سے تعلقات رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے؟ اس سلسلے میں اچھی طرح سمجھیے کہ تعلقات کے ملنے جلنے کے 3 درجات ہیں۔ سب سے پہلا درجہ مواسات ہے،
یعنی غمخواری، نفع پہنچانا، یہ پوری دنیا کے لیے ہے۔ یہ کس کے لیے ہے؟ پوری دنیا کے لیے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم خیر امت ہو اور تم پوری دنیا کے بھلائی کے لیے پیدا کی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ہم ہمدردی کریں گے، غم گساری کریں گے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کے ساتھ حسن سلوک کیا ہے، اور جانی دشمنوں کو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے معاف کیا ہے، ان کی ضرورت پوری کی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جانی دشمنوں کی بھی ضرورت پوری کی ہے۔ لہذا کوئی ضرورت مند ہے، کوئی محتاج ہے، کوئی مجبور ہے، یا انسانیت کے تقاضے سے کچھ مانگ رہا ہے تو ہمیں دینا ہے۔ ہم سارے انسانوں کے لیے کیا بنیں گے؟ نفع پہنچانے والے بنیں گے، نقصان پہنچانے والے ہم نہیں بنیں گے۔ کسی بے گناہ کو ہم نہیں مار سکتے، کسی بے گناہ کو ہم نہیں۔ اگر کہیں بے گناہ کو مارنے کے واقعات پیش آئیں تو ہم سب سے پہلے مذمت کریں گے، لیکن پھر یہ بھی بتائیں گے کہ یہ واقعات کیوں پیش آتے ہیں۔ کہا جاتا ہے نا کہ چور کی ماں نہیں، چور کی ماں کا علاج کرو، کیونکہ وہ بچے کو چوری سکھا رہی ہے۔ تو اگر ظلم ہے کہیں تو پھر اس کی سبب کو بھی دیکھنا پڑے گا نا۔ کئی مسائل ایسے ہیں کہ لوگ اس کو اٹکا کر کے رکھتے ہیں تاکہ ان کے اسلحے کا کاروبار چلتا رہے۔ تو بہرحال یہ کیا ہے؟ ہم انسانوں کے نفع کے لیے پیدا کیے گئے، نفع پہنچانا ہے۔ کبھی ظلم کی حمایت نہیں کرنی، کبھی ناانصافی کی حمایت نہیں کرنی، مذہب کی بنیاد پہ بھی نہیں۔ اگر ظلم مسلمان کرے گا تو ہم مذمت کریں گے، اس کو کنڈم کریں گے، عدل کی تعلیم دیں گے، اس لیے کہ ہمارے نبی نے عدل کی تعلیم دی۔ سمجھ رہے ہیں؟ ایک مرحلہ ہوا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ مواسات کہتے ہیں۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی کریں گے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی کریں گے۔ دوسرا درجہ مدارات ہے، یعنی ظاہری خوش اخلاقی۔ ملاقات ہوئی، ملے، چائے کے لیے پوچھا، پانی پلا دیا، یہ کیا ہے؟ ظاہری خوش اخلاقی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی اور مسلمانوں سے زیادہ غیر مسلموں کے ساتھ۔ کیوں؟ اس میں تبلیغ بھی ہے۔ کیا ہے؟ تبلیغ ہے کہ کوئی آیا آپ سے ملنے کے لیے، آپ نے پانی پلا دیا تو وہ آپ کے اخلاق سے متاثر ہوگا نا، وہ کہے گا نا کہ مسلمان ایسا ہوتا ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ایسی ہوتی ہے۔ تو یہ دونوں کے لیے ہے، لیکن ان کے لیے تو ضرور ہونا چاہیے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ظاہری خوش اخلاقی۔ یہ مدارات ہے۔ تو جو لوگ امن کے ساتھ رہتے ہیں، مسلمانوں کے ساتھ میل جول ہے، پڑوسی ہے، اور جو لوگ مسلمانوں سے برسر جنگ رہتے ہیں ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ حربی کہا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان کے ساتھ یہ خوش اخلاقی نہیں برتیں گے، یہ خوش اخلاقی ان کے ساتھ درست نہیں ہے۔ لیکن اگر اس سے اپنے آپ کا کوئی نقصان دور کرنا مقصود ہو، یا اس کی کوئی دینی مصلحت ہو، یا وہ غیر مسلم مسلمان ہو جائے، تو ان صورتوں میں ان کے ساتھ بھی خوش اخلاقی کا مظاہرہ کریں گے۔ اور تیسرا درجہ کیا ہے؟ موالات قلب، دلی دوستی، دل سے چاہت۔ یہ کس کے لیے ہونا چاہیے؟ صاحب ایمان کے لیے ہونا چاہیے، جو آدمی کے فکر و عمل پہ اثر انداز ہو۔ المرء مع من احب، انسان اس کی نقل اتارتا ہے جس سے محبت کرتا ہے۔ تو ایک صاحب ایمان کی وہ محبت صاحب ایمان سے ہونا چاہیے، ورنہ کیا ہے؟ اگر اس کسی اور سے ایسی محبت ہوگی تو پھر اس کے اخلاق کا، اس کے اعمال کا اس کے اوپر اثر پڑنے لگے گا، اور اس کی اجازت اور گنجائش نہیں ہے۔ اس چیز کو خوب اچھی طرح سمجھیے، اس کے سمجھنے سے بڑے فوائد ہیں، نہ مکمل ممانعت ہے اور نہ بالعموم اجازت ہے۔ 3 درجات ہیں۔ پہلا درجہ جو بتایا گیا آپ کو، اور دوسرا درجہ، پہلا مواسات یعنی ہمدردی، غمخواری، انسانیت کے مطابق سلوک کرنا، اور اسی طریقے سے کیا ہے؟ مدارات یعنی کہ ظاہری خوش اخلاقی۔ یہ مسلمانوں کے ساتھ بھی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھی ہے۔
اور آخری درجہ جو ہے موالات، دلی محبت، یہ صرف صاحب ایمان کے لیے ہے۔ اس لیے فرمایا لا يتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء، ایمان والے غیر ایمان والوں کو دوست نہ بنائیں، ایسی محبت نہ کریں کہ ان کے اعمال کا اس کے اوپر، ان کے اخلاق کا اس کے اوپر اثر ہونے لگے، من دون المؤمنین، ایمان والوں کو چھوڑ کر کے۔ اور اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر جو ایسا کرے گا اس کا اللہ سے کوئی تعلق نہیں ہے، مگر یہ کہ کسی مصلحت کی وجہ سے ان کے شر سے بچنے کے لیے ایسا کرے تو کر سکتا ہے۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ، اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ ہی کی طرف واپس آنا ہے۔ قُلْ إِن تُخْفُوا مَا فِي صُدُورِكُمْ أَوْ تُبْدُوهُ يَعْلَمُهُ اللَّهُ وَيَعْلَمُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ آپ کہہ دیں کہ جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ اس سے واقف ہے، بلکہ آسمان و زمین میں جو کچھ ہے اللہ کو سب معلوم ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ یوم تجد كل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء تود لو ان بينها وبينه امدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد۔ ارشاد فرمایا کہ جس دن ہر شخص اپنے اچھے اور برے عمل کو اپنے سامنے حاضر پائے گا، اس دن وہ اس بات کی تمنا کرے گا کہ کاش اس کے اور اس دن کے درمیان بڑا فاصلہ ہو جاتا، اور اللہ تم کو اپنی ذات سے ڈراتے ہیں اور اللہ بندوں پر بہت مہربان بھی ہیں۔ بزرگوں، ایک وہ بات ہوتی ہے جو انسان اپنے دل میں چھپاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں جانتا، اور ایک وہ بات ہے جس کو کھلے عام بولتا ہے اور سمجھتا ہے کہ سب جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے علم کے لحاظ سے دونوں برابر ہیں، جو تمہارے اندر جو تم چھپا کے رکھے وہ بھی اللہ جانتا ہے، اور جو تم کھلے عام بولتے ہو اسے بھی اللہ جانتا ہے۔ اس کا جاننا تو ظاہر ہے، لیکن جو اندر ہے اسے بھی اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ اور صرف تمہارے ہی اندر کی بات نہیں، زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے، اور چاہے اس کو کتنے ہی سرنگ کے اندر دفن کر دیا جائے، اللہ اسے بھی جانتا ہے۔ اور یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے ایک سسٹم بنا رکھا ہے، ایک نظام۔ روز قیامت میں انسان جو کچھ کرتا ہے سب کو اپنے سامنے پائے گا حاضر۔ اب وہ جو دیکھے گا سارے کرائم، سارے جرائم وہ سامنے آ رہا ہے، تو سوچے گا کہ یہ کیا ہو گیا، کہ کاش ابھی قیامت نہیں آتی، ابھی حساب و کتاب نہیں ہوتا تو کچھ دن اور موقع مل جاتا، لیکن ایسا تو ہونا نہیں، اس کی خواہش سے تو کوئی قیامت مؤخر ہوگی نہیں، سزا و جزا کی تاخیر ہونی نہیں ہے۔ اس کے بعد پھر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں متنبع کرتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ کرنا ورنہ پکڑے جاؤ گے، اللہ کے احکام کی تعمیل کرنا، وہاں نوازشیں ہوں گی۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تعالیٰ بڑے مہربان ہیں اپنے بندوں کے ساتھ۔ ذرا اللہ سے لو لگا کے تو دیکھو، اللہ سے قریب ہو کر کے دیکھو، اللہ سے محبت کر کے تو دیکھو، اللہ تعالیٰ تمہیں کتنا عطا کرتے ہیں، کتنا نوازتے ہیں، کتنا دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا نظام ہے۔ اور آگے ارشاد فرمایا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اب ایک شخص چاہتا ہے کہ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں، ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ بندوں کے ساتھ مشفق ہے، مہربان ہے، اور جو شفقت کرتا ہے اور مہربانی کرتا ہے اس سے تو محبت ہو ہی جاتی ہے۔ تو آپ اللہ کے محبوب بننا چاہتے ہیں، تو اللہ کے یہاں محبوب بننے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا بالکل آسان طریقہ ہے۔ اے نبی آپ فرما دیجئے
کہ اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو، اللہ سے محبت رکھتے ہو تو تم میری پیروی کرو۔ یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے۔ بالکل آسان طریقہ کہ اللہ کی محبت ہم کو چاہیے تو ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں نا، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ بھی ہم سے محبت کرے، اللہ کے ہم محبوب بن جائیں، تو طریقہ کیا ہے؟ نبی کی اطاعت کرنا۔ یہ ربیع الاول کا مہینہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ہے، اور لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا اظہار کرنے کے لیے کیا کیا نہیں کرتے۔ اس میں کچھ چیزیں حد جواز میں آتی ہیں اور کچھ چیزیں جو ہیں من گھڑت ہیں، لیکن یہ سب کرنے کی جگہ پر اگر ہم یہ کرنے لگے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں جن چیزوں کا حکم فرمایا ہے اسی کو کرنے لگے پابندی سے، سنتوں پہ عمل پیرا ہونے لگے، صبح سے لے کے شام تک، شام سے لے کے صبح تک جتنی سنتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیں اس پہ دیانتداری کے ساتھ عمل پیرا ہونے لگیں گے، گارنٹی کے ساتھ ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ اور کیا چاہیے؟ اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت رکھتے ہو تو میری پیروی کرو، اللہ بھی تم سے محبت کریں گے، اور صرف محبت ہی نہیں کریں گے، ماضی میں جو غلطیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی معاف کر دیں گے، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، اور اللہ مغفرت کرنے والے بھی ہیں اور رحم کرنے والے بھی ہیں اور مہربان بھی ہیں۔ ان دونوں آیتوں میں یہ بات بہت واضح طور پہ بیان کی گئی کہ محبت صرف زبان سے اظہار محبت کا نام نہیں، بلکہ اس کو عمل سے ظاہر ہونا چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی بھی ہو۔ جو شخص آپ کی اتباع تو نہ کرتا ہو مگر زبان سے اللہ اس کے رسول سے محبت کے بلند و بانگ دعوے کرتا ہے، وہ اس محبت سے محروم ہے جو دین میں مطلوب ہے۔ ٹھیک ہے، تو ایسی محبت ہونی چاہیے جس کا تقاضا کیا گیا، جس محبت کا حکم دیا گیا۔ اور آگے فرمایا قل اطیعوا اللہ والرسول فإن تولوا فإن اللہ لا يحب الكافرین۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، پھر بھی اگر وہ نہ مانے تو یقیناً اللہ بھی کافروں سے محبت نہیں رکھتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری ایک اکائی ہے جس میں ایک کو دوسرے سے الگ نہیں کیا جا سکتا۔ نہ رسول کی نافرمانی اور ان کے احکام کا انکار کر کے اللہ کی اطاعت کی جا سکتی، نہ اللہ کی نافرمانی کر کے رسول کی اطاعت کی جا سکتی، کیونکہ اصل مقصد جو ہے اللہ کی اطاعت ہے۔ رسول بھی منشأ ربانی اور حکم خداوندی ہی کے ترجمان ہوتے، اس لیے اس کی اطاعت بھی اللہ کی اطاعت ہے، اس کی نافرمانی بھی اللہ کی نافرمانی ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ قرآن کی طرح حدیث نبوی بھی حجت ہے۔ جو شخص قرآن مجید تسلیم کرتا ہے تو حدیث کا وہ انکار نہیں کرتا، نہیں کر سکتا۔ اگر حدیث کا انکار کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کی باتوں کو بھی پوری طرح نہیں مان رہا ہے۔ پہلی آیت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کا حکم فرمایا، اور دوسری آیت میں اطاعت کا، اتباع کا حکم دینے کے بعد فرمایا کہ اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، اللہ کی بھی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی بھی اطاعت کرو۔ فإن تولوا، اگر اس کے باوجود یہ لوگ نہ مانیں تو اللہ تعالیٰ نہ ماننے والوں سے محبت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے ماننے والوں کو محبوب نہیں بناتے، ماننے والوں کو محبوب رکھتے ہیں، اتباع کرنے والوں کو، فرما برداری کرنے والوں کو۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں ماننے والا بنائے، ہمیں اطاعت کرنے والا بنائے، ہمیں فرما برداری کرنے والا بنائے۔ اللہ ہمیں اپنی محبتیں عطا فرمائے،
اور اللہ